نوجوان تو دنیا سے مرعوب ہو کر دین کو خیر آباد کہا بیٹھے. انہوں نے گاؤں گاؤں میں جمعہ کیا, حکومت وقت نے گھر گھر میں جمعہ کی. آپ کو اجازت مرحمت فرما. مسلمانوں کا اتحاد کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کی جماعت کیسے ہوگی؟ جب مسلمانوں کی جماعت نہیں ہوگی, اللہ کی مدد تو جماعت پر آیا کرتی ہے, اللہ کی مدد بھی کیسے آئے گی؟ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکلے گا. یاد رکھیے آپ کی 3 اور 4 ذمہ داریاں ہیں. ایک مدرسے کی ذمہ داری ہے جس سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. دوسری ذمہ داری مسجد کی ہے جہاں عمل کی باری ہے, اور مسجد میں امام کے سامنے ڈنڈا لگا رکھا ہوا ہوتا ہے, ایک محراب بچھی ہوئی ہوتی ہے. عمل کے لیے یہاں کھڑے ہو کر امت کو دکھلاؤ ماڈل اور نمونہ بن کے. اگر اس میں کمیاں کوتاہی ہوئی, یاد رکھنا جہنم کے لیے ڈنڈے اللہ نے دنیا میں عبرت کے لیے تمہارے لیے نبی کی سنت کے طور پر محراب کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اس سے تمہاری پٹائی ہوگی. اور یاد رکھو دنیا تو پٹائیں گے ہی, اللہ تعالیٰ عذاب قبر کے ذریعے سے, قبر کے اندر جو فرشتے متعین ہیں اس کے ذریعے سے تمہاری درگتی بھی بنائیں. تیسری ذمہ داری مسلمانوں کی ہے جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں, وہ عیدگاہ کی ذمہ داری. وہ بھی مسلمانوں کے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جس طریقے سے مسجد. فرق اتنا ہے, مسجد میں آپ 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں, عیدگاہ میں 2 نمازیں ادا کرتے ہیں, میدان کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. بول و براز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ آپ نے اس کو نماز کے لیے ہی زمین بنائی ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ جنازہ پڑھنے کی جگہ بھی, اس کو صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی. اور چوتھی چیز, ہر مسلمان کو اس دنیا میں آنے کے بعد جانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لدو للموت وابنوا للخراب, پیدا ہو جاؤ مرنے کے لیے اور گھر تعمیر کرو برباد ہونے کے لیے. ایک دن آئے گا یہ گھر بھی برباد ہوگا, انسان کے جسم کی دنیا بھی بربادی کے اندر پہنچ جائے گی, الا یہ کہ وہ عمل صالح کرنے والا شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان بن جائے جو اللہ کی محبت میں جوان ہو کر پوری زندگی اللہ کے لیے انہوں نے نشاور کر دی ہو. عرش کے سائے میں اللہ جلن عطا فرمائیں گے اور عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرمائیں گے, اور کیڑے مکوڑے سے اس کی بدن کو حفاظت فرمائیں گے. حفاظ کرام کو انبیاء کرام کی طرح اس کی بدنوں کی حفاظت کرائی جائے گی, کیڑے مکوڑے اس کو نہیں کھا سکیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. شہداؤں کی اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا جس طرح اس کو دفن کیا گیا. صحابہ کرام کی ناشیں کھودی گئی, 45 سال کے بعد جو کا تو ہاتھ ہٹایا خون بہنا شروع ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں بل احیاء, وہ زندہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے. یہ طلباء علوم دینیا اللہ کے دین کی آیت کی حفاظت کے لیے ایک ایک آیت پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں. اللہ کے راستے میں ان کی موت بھی ہو جاتی ہے, شہید کی موت ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا شراب پیتے ہوئے مارا جائے, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہوا مارا جائے, میرا بیٹا عیاشی کرتے ہوئے زناکاریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے فیس بک کے نظارے کرتے ہوئے مارا جائے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا کل قیامت میں نبی کے ساتھ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, کہ پڑھتا جا چڑھتا جا, تیرا آخری مقام وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت قرآن کریم کی من الجنت والناس پڑھے گا, وہاں پر تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا. کیا ہمیں آپ کو یہ شوق نہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح قیامت کے دن, ہمارے بیٹے کا بھی اسی طرح قیامت کے اعزاز و اکرام ہو, کہ ہمارے سر پر بھی بیٹے کے حافظ قرآن بننے کی وجہ سے ایسا تاج رکھا جائے دنیا کی روشنی بھی ان کے سامنے پھیل ہو جائے, جبکہ یہ دنیا کی روشنی ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. میرے دوستو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان. ایک ہے انسان کو دل کی صفائی کرنا ہے, وہ تو آپ کے ایمان سے صفائی ہوگی, بتوں کی گندگی سے آپ صاف ہو جائیں گے, آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ مرنے کے بعد ایک مرتبہ غسل لیا جائے, قیامت تک آپ پاک رہیں گے, کبھی ناپاک نہیں ہوں گی. ان المؤمن لا ينجس, ایک ایمان والا کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, لیکن آپ نے ایمان نہیں لایا, آپ گندے ہیں, سمندر سے بھی دھلا دیا جائے پھر بھی آپ پاک نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے اس کافرانہ کلمہ کی وجہ سے یہ کبھی پاک نہیں ہو سکتے, اسی لیے اس کو دنیا ہی سے جلایا جاتا ہے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ ایمان کی برکت ہے.
کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روحوں کو پاک فرما دیتے ہیں. اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے، اس کا ثواب زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے.